بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کے ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت، اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود قرضہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے، جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے. احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں. انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں. ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے. احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک سی ٹی اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے، نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے. یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے. تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ اب پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے. اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا. احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں. ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا. پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی
سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں پچھلے 70 سال سے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے. پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیل دی گئی. وہ کمیٹی ایک سال میں 14 دفعہ ملی ہے اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی. اس نے بھی ایک سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے. احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے ایک سال پہ چلا جا رہا ہے. ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا. اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے اور جو کہ بیوہ، یتیم، معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے. ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں. 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا. اس کے ایک ہفتے بعد منسٹری بنی. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے. مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے. اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے. 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے، بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم کی، ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے. وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے 81-71 کی اسکیم میں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے خاندانوں کو ہم مصیبت گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکے. اس تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام کر سکے. اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا، ایک منظم انداز میں ہوا، ایک شفاف طریقے سے ہوا اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا، جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا. احساس کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی، اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا. پروگراموں کو وسعت دی جائے گی، نئے پروگرامز لائے جائیں گے. جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا. ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی.
تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا، مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں. اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی. آپ کا توجہ کا بہت شکریہ. کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس پریزنٹیشن کو کور کیا. ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارا دوسرا سیشن کل ہوگا اور اس میں آپ کے پورے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے جس میں کہ ساری ہماری حکومت کی جو بھی 2 سالہ پرفارمنس ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کی مشترکہ نیوز کانفرنس پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا.